کیا آپ نے کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے مواقع خود چل کر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مسلسل محنت کرنے کے باوجود بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں؟ کیا کامیابی صرف قسمت والوں کو ملتی ہے؟ پھر کامیاب لوگوں کے اندر کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا راز، کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے؟ اسٹیو ہاروے اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ کامیابی کا آغاز باہر سے نہیں اندر سے ہوتا ہے۔ دنیا بدلنے سے پہلے انسان کو اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہر انسان کے اندر ایک خاص گفٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ گفٹ کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ خاص صلاحیت ہے جو اللہ نے صرف آپ کے اندر رکھی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ کسی انسان کے پاس لوگوں کو انسپائر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے، کسی کو لکھنے کا ہنر دیا گیا ہوتا ہے، کسی کے پاس بزنس مائنڈ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ صرف اپنی باتوں سے لوگوں کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کی زندگی کاپی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے خواب جیتے رہتے ہیں، اور آخرکار ایک ایسی زندگی گزار دیتے ہیں جس میں نہ سکون ہوتا ہے نہ سیٹسفیکشن۔ تصور کریں کہ ایک شیر اگر خود کو بھیڑ سمجھنے لگے تو وہ کبھی اپنی اصل طاقت کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی اصل صلاحیت کو نہیں پہچانتے تو آپ کبھی اپنی اصل طاقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسٹیو ہاروے کہتے ہیں کہ انسان کا گفٹ ہی اس کی کامیابی کا راستہ بنتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو عام لوگوں سے الگ کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو پرپس دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنا گفٹ پہچانے کیسے؟ اس کے لیے انسان کو کچھ دیر دنیا کے شور سے نکل کر اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے، خود سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں؟ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم یہ بہت اچھا کرتے ہو؟ اکثر ہمارا اصل گفٹ وہی ہوتا ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی پوری زندگی صرف اس لیے اداس رہتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ ایک شخص اگر صرف پیسے کے لیے ڈاکٹر بن جائے مگر اس کا دل آرٹ میں ہو تو شاید وہ کبھی اندر سے خوش نہ رہ سکے۔ اور دوسری طرف ایک عام سا آرٹسٹ کم وسائل کے باوجود بھی سکون میں زندگی گزار سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل صلاحیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسٹیو ہاروے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گفٹ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تب زندگی بدلنے لگتی ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، مواقع سامنے آنے لگتے ہیں، لوگ آپ کی ویلیو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن صرف صلاحیت ہونا کافی نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنا، اس پر محنت کرنا اور اسے نکھارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت کی مثال دیتے ہیں جسے بیکنگ کا شوق تھا۔ وہ صرف گھر والوں کے لیے کیک بناتی تھی، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے مگر وہ خود اپنی صلاحیت کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو آزمانے والی ہے۔ اس نے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا۔ شروع میں بہت کم لوگ آئے، کئی دن ایسے بھی آئے جب کوئی ایورڈن نہیں ملا، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کچھ نے کہا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ سیکھتی رہی، بہتر بنتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہی شوق اس کا کامیاب بزنس بن گیا۔ یہی فرق ہوتا ہے خواب دیکھنے والوں اور خواب پورے کرنے والوں میں۔ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے خواب کے لیے قربانی دیتا ہے۔ دوستو، کامیابی صرف خواہشات سے نہیں ملتی، کامیابی ڈسپلن مانگتی ہے، کنسسٹنسی مانگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کامیابی ایمان مانگتی ہے، اپنے اوپر ایمان۔ اکثر دنیا آپ پر یقین نہیں کرے گی، لوگ آپ کے خوابوں کو پاگل پن کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بڑی کامیابی ایک وقت میں ناممکن ہی لگتی تھی۔ اسٹیو ہاروے خود بھی زندگی میں بہت مشکلات سے گزرے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، وہ اپنی گاڑی میں سوتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے،
لوگ انہیں ناکام سمجھتے تھے۔ ذرا سوچیں، اگر وہ اس وقت ہار مان لیتے تو شاید دنیا کبھی انہیں جان نہ پاتی، لیکن انہوں نے اپنے حالات کو اپنی قسمت نہیں بننے دیا۔ انہوں نے اپنی مشکل کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ یہی کامیاب لوگوں کی خاص بات ہوتی ہے۔ وہ حالات کے غلام نہیں بنتے، وہ حالات بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات آنا اس بات کی نشانی نہیں کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی مشکلات اس بات کی نشانی ہوتی ہیں کہ آپ گرو کر رہے ہیں۔ سونا بھی آگ میں جل کر ہی خالص بنتا ہے، اور انسان بھی مشکلات سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ اگر آپ آج کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو شاید زندگی آپ کو ایک مضبوط انسان بنا رہی ہے۔ اسٹیو ہاروے کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے گولز ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں کامیاب بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی آپ کے لیے کیسی دکھتی ہے۔ کیا آپ فائنینشل فریڈم چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی فیملی کو بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پیشن کو کریئر بنانا چاہتے ہیں؟ جب مقصد واضح ہوتا ہے تب راستہ بھی واضح ہونے لگتا ہے۔ لیکن بڑے گولز انسان کو ڈرا بھی دیتے ہیں، اسی لیے انہیں چھوٹے سٹیپس میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک صفحہ لکھیں، پھر روزانہ چند پیراگرافز لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لرن کریں، پھر چھوٹے پیمانے پر آغاز کریں۔ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، ہر چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہی چھوٹی کامیابیاں آپ کے کانفیڈنس کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہی آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کامیابی کے سفر میں موٹیویشن کو برقرار رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایسے دن آئیں گے جب آپ تھک جائیں گے۔ ایسے دن آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ شاید اب سے نہیں ہو پائے گا۔ ایسے لمحے آئیں گے جب سب کچھ چھوڑ دینے کا دل کرے گا۔ ایسے وقت میں اپنے اووائی کو یاد کریں۔ آپ نے یہ سفر شروع کیوں کیا تھا؟ آپ کس زندگی کا خواب دیکھتے ہیں؟ آپ کن لوگوں کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یہی سوال انسان کو دوبارہ کھڑا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ خود ذہنی طور پر ٹوٹ جائیں گے تو خواب پورے کیسے کریں گے؟ سکسیس صرف ہارڈ ورک کا نام نہیں، سکسیس سمارٹ تھنکنگ کا بھی نام ہے، پازیٹو مائنڈ سیٹ کا بھی نام ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے وہ باتیں کرنی ہوں گی جو ایک کامیاب انسان خود سے کرتا ہے۔ میں کر سکتا ہوں، میں ہار نہیں مانوں گا، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ کیونکہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بننے لگتا ہے۔ اسی لیے ویژولائزیشن بہت طاقتور چیز ہے۔ اپنے خوابوں کو صرف سوچیں نہیں، انہیں محسوس کریں۔ اپنے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے امیجن کریں۔ اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشی محسوس کریں، وہ سکون محسوس کریں، وہ فخر محسوس کریں۔ جب آپ بار بار اپنے دماغ میں کسی کامیابی کی تصویر بناتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے حقیقت ماننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آپ کے فیصلے، آپ کی عادتیں اور آپ کے ایکشنز بدلنے لگتے ہیں۔ لیکن راستے میں ناکامیاں بھی آئیں گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ اسٹیو ہاروے کہتے ہیں کہ ناکامی دشمن نہیں، ناکامی ٹیچر ہے۔ ہر ناکامی آپ کو کچھ سکھاتی ہے، ہر غلطی آپ کو بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ ایک بار گر گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر ختم ہو گیا۔ اصل شکست تب ہوتی ہے جب انسان دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دے۔ ریزیلینس یعنی دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت، یہی کامیاب لوگوں کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اور پرسسٹنس یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو آخرکار منزل تک پہنچاتی ہے۔ کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی تھکتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی روتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رکتے نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح آخرکار آتی ہے۔ دوستو، انسان اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن صحیح لوگوں کے ساتھ وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اسی لیے پازیٹو کمپنی بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو گرو کرنے میں مدد دیں،
جو آپ کے خوابوں پر ہنسنے کے بجائے آپ کو انکریج کریں، جو آپ کو بہتر بننے پر مجبور کریں، اور اگر ممکن ہو تو ایک مینٹر تلاش کریں۔ ایک مینٹر وہ ہوتا ہے جو وہ راستہ پہلے طے کر چکا ہوتا ہے جس پر آپ چل رہے ہیں۔ وہ آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور آپ کے اندر وہ پوٹینشل دیکھتا ہے جو شاید آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ لیکن کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی کو برقرار رکھنا کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، مواقع بدل رہے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتابیں پڑھیں، نئی سکل سیکھیں، اپنے مائنڈ کو گرو کرتے رہیں۔ ساتھ ہی عاجزی یعنی ہیوملٹی بھی بہت ضروری ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے سب کچھ آ گیا ہے، تب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کامیابی کے بعد بھی زمین سے جڑا رہے، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو دوسروں کو بھی اوپر اٹھائیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو راستہ دکھائیں، کسی کو امید دیں، کیونکہ اصل کامیابی صرف اپنی زندگی بدلنے کا نام نہیں، اصل کامیابی دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کا نام بھی ہے۔ اور آخر میں، زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے مگر سکون نہیں، تو آپ واقعی کامیاب نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس شہرت ہے مگر فیملی کے لیے وقت نہیں، تو کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں کو وقت دیں، اپنے دل کی خوشیوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ کامیابی صرف بینک بیلنس کا نام نہیں، کامیابی ایک بھرپور زندگی جینے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، سکسیس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، یہ ایک جرنی ہے، ایک ایسا سفر جو اس دن شروع ہوتا ہے جب آپ خود پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنے گفٹ کو پہچان لیتے ہیں، جب آپ ڈر کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں، جب آپ ہار ماننے کے بجائے دوبارہ اٹھتے ہیں۔ تو آج خود سے وعدہ کریں، آپ اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کریں گے، آپ اپنے خوابوں کو دفن نہیں کریں گے، آپ اپنے خوف کو اپنی تقدیر نہیں بننے دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس اپنے آپ پر یقین کریں، اپنے گفٹ کو پہچانیں، اور ایک کامیاب انسان کی طرح سوچنا شروع کریں، کیونکہ جس دن اپنے خود کو کامیاب مان لیا، اسی دن آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔